اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ آج 12 تاریخ تھی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آج کے روز شرح سود میں کمی کی جائے گی، اور اب اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا جس طرح مہنگائی کم کی، افراط زر میں کمی ہوئی، ہم کوشش کریں گے مزید حالات کو بہتر کریں اور پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کریں۔ آج 12 ستمبر کو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے باضابطہ طور پر اس چیز کا اعلان کرنا تھا، اور اس سے پہلے کئی میٹنگز ہوئیں جس میں بہت سے غور و خوض کرنے کے بعد یہ اہم فیصلہ ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کے اعلامیے کے مطابق پالیسی ریٹ کو 2% کم کر کے 17.5% کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 20 سے زائد تھی یہ شرح سود جسے آہستہ آہستہ کم کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے ویسے ہی مالیاتی طور پر اہم اقدامات اٹھائیں گے تاکہ پاکستان مزید ترقی کرے اور مستحکم ہو اور ترقی کے راہ پر گامزن ہو۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں 2% کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان کیا گیا۔ مانیٹری پالیسی میں جو فیصلہ ہوا ہے اس کے مطابق اس کو کم کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں کمی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ معاشی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے اس پر ہم بات کریں گے۔ چودھری اکمل صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ چودھری صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جس طرح کے اہم اقدامات کیے گئے ہیں حکومت کی جانب سے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ جس طرح مہنگائی پر کمی پا رہے ہیں کوشش کریں گے کہ شرح سود کو بھی کم کیا جائے، اس کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ بزنس انڈسٹری جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ کم از کم 3.5 سے 4% جو ہے وہ شرح سود کم کی جائے، لیکن میرا جو اینالیسس تھا وہ یہی تھا کہ جو شرح سود ہے وہ میکسیمم جو ہے وہ 200 بیسک پوائنٹس یا 2% جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آلدو کہ جو انفلیشن ہے وہ ایز پر پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے، لیکن اگر پالیسی ریٹ کو ایک ہم جو ہے وہ بالکل نیچے لے آئیں گے، صرف 5% یا 4% نیچے لے آئیں گے، تو اس سے جو ڈالر ہے یا فورن کرنسی ہے اس کے اوپر بہت دباؤ پڑ جائے گا، یا جو گولڈ ہے اس کے اوپر بہت دباؤ پڑ جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے جب لوگوں کے پاس انٹرسٹ ریٹ کم ہوگا، جنہوں نے پیسے رکھوائے ایگزیکٹلی میرا پوائنٹ اکمل صاحب یہی تھا کہ لوگ رکھواتے ہیں پیسے تاکہ اگر انہوں نے فنڈز بائی کیے ہیں یا کسی طور ان کو معاشی طور پر تھوڑا سا سنبھالا مل رہا ہے، جب ان کو زیادہ پروفٹ نہیں ہوگا وہ تو نکلوا لیں گے اپنے پیسے۔ جی بالکل یہی ہوگا ایگزیکٹلی، اور بیسیکلی مانیٹری پالیسی ہوتی یہ ہے کہ جب اسٹیٹ بینک نے ریٹ کو اوپر کرتا ہے تو اس وقت اسٹیٹ بینک خود یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو لیکوڈیٹی ہے یا پیسہ ہے وہ بینکوں میں آئے اور جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ کم ہو، تاکہ جو معیشت میں جو ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے انفلیشن آ چکا ہوتا ہے وہ کم ہو۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جب زیادہ انٹرسٹ ریٹ کیے گئے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ بتدریج انفلیشن جو ہے وہ اس کے بڑھنے میں کمی ہوتی گئی اور الٹیمیٹلی سنگل ڈیجٹ میں آ گیا۔ اب جو ہے وہ یہ جو پیسہ انویسٹرز نے انویسٹ کیا ہوا ہے ڈیفینیٹلی وہ نکالیں گے، اور نکال کے یا اسٹاک میں انویسٹ کریں گے یا اس کو بزنسز میں لگانا شروع کریں گے، تو اس سے ایک مرتبہ پھر معیشت چلنا شروع ہوگی۔ لیکن اگر اس کو ایک دم بہت زیادہ نیچے لے آئیں گے یہ، تو لوگ ایک دم سے پیسہ جو ہے وہ نکالیں گے، اور آپ کو پتہ ہے پھر ڈالر کے اوپر جو سب سے جو آسان جو راستہ ہے ہمارے پاس وہ یہی ہے کہ لوگ یا اسٹاک مارکیٹ کا رخ کرتے ہیں یا ڈالرز کا یا گولڈ کا۔ اور گولڈ کے اوپر آپ دیکھیں پہلے جو ہے نا وہ پریشر بہت زیادہ ہے، اس کی پرائسز جو ہے نا وہ دن بدن اوپر جا رہی ہیں، تو اسٹیٹ بینک میرے خیال میں یہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ پالیسی ریٹ میں ایک دم کمی کی جائے۔ آل دو کہ گنجائش ابھی بھی اویلیبل ہے کہ ابھی بھی اگر 15% تک کا ریٹ کر دیا جاتا تو وہ ایکسیپٹیبل تھا، لیکن اس کو بتدریج اس میں کمی کی جائے گی بائی اینڈ آف 2024 جون 2024۔ میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہماری سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن فگر رہتا ہے تو ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ ول بی اراؤنڈ 10 to 12%، اور اگر یہ 12-13% پہ ہماری شرح سود چلی جاتی ہے تو پھر جو ہے نا یہ 15% سے نیچے جو شرح سود ہے وہ نہیں آ سکے گی۔ شرح سود کم کرنے سے معیشت تو چلنا شروع ہو جائے گی، لیکن ڈالر اور فارن کرنسی کے ساتھ ساتھ سونے پر دباؤ آئے گا۔ بہت شکریہ چودھری اکمل صاحب آپ کے وقت کا۔